السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواعا الآکف فیہ والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین سورہ حج کی آیت نمبر 25 جس کا ہم آپ لوگ دراسہ کریں گے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، رسولوں کے فرمان کو نہیں مانا، رسولوں کی بات کو نہیں مانا، ان کے رسالت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت کا انکار کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہوئے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ان کو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جس چیز کا نقشہ کھینچا ہے، جس چیز کا ذکر کیا ہے، وہ ہے صلح حدیبیہ۔ جب مسلمان مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے نکلے، تو ان کفار نے، مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے، کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو مکہ جانے سے روک دیا اور عمرہ کرنے سے روک دیا، اور کہا کہ آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ پھر مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار سے صلح کرنی پڑی، کچھ چیزوں پر معاہدہ ہوا جس کو ہم آپ لوگ صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ اسی وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام کیا ہے؟ مسجد حرام کے تعلق سے علماء کا جو اقوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف خانہ کعبہ جو ہے وہی مسجد حرام ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدود حرم، جو حرم کا حدود ہے مکہ کا، کہ حرم کا جو حدود ہے وہ پورا کا پورا مسجد حرام ہے، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر جس سے واضح ہوتا ہے کہ جو مسجد حرام قرآن کے اندر بولا جاتا ہے وہ جز بول کر کے پورا مسجد حرام، پورا جو خانہ کعبہ کا حرمت والی جگہ ہے، پورا کا پورا مراد لیا جاتا ہے۔ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواعا الآكف فيه والباد، جس کو اللہ رب العالمین کہتا ہے، جس خانہ کعبہ کو
جس مسجد حرام کو یعنی جو حرمت والی جگہ ہے پوری اس جگہ کو اللہ رب العالمین کہتا ہے الذی جعلناہ، جس جگہ کو جس مکان کو ہم نے بنا دیا لوگوں کے لیے سواء برابر، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں العاکف فیہ والباد، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہوں یا باہر سے سفر کر کے آنے والے لوگ ہوں، تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کو برابر کر دیا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کافی اختلافی مسئلہ تھا متقدمین کے یہاں کہ کیا مسجد حرام کی جو جگہ ہیں کیا وہ تمام لوگوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہے یا وہاں پر ملکیت خاص جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یعنی اگر کوئی بھی کہیں بھی کسی کے گھر پہ جو باہر سے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا الذی جعلناہ سواء، جس جگہ کو ہم نے برابر کر دیا ہے، یعنی وہ جگہ تمام مسلمانوں کے لیے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، جو مومن ہیں، تمام لوگوں کے لیے وہ جگہ برابر ہے، وہاں پر کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کافی اختلافی رہا متقدمین کے یہاں کہ کیا مکہ کی جو زمینیں ہیں، جو حدود حرم کی جو زمینیں ہیں، کیا اس کو بیچی جا سکتی ہیں، کیا اس کو خریدی جا سکتی ہیں، کیا وہ ملکیت خاص ہو سکتی ہیں، یعنی کسی آدمی کی پرائیویٹ ملکیت پرائیویٹ پراپرٹی وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ علماء کا متقدمین کے یہاں یہ کافی اختلافی مسئلہ رہا، لیکن متاخرین کے یہاں یہ تقریباً اپنے اختتام پر یہ مسئلہ پہنچ چکا ہے کہ مکہ کی جو خانہ کعبہ کا جو خاص جگہ ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو مشاعر ہیں مزدلفہ ہوں، چاہے وہ منی ہو، چاہے وہ عرفہ ہوں، ان تمام کے علاوہ جو کہ وقف عام ہے، ان تمام کے علاوہ اگرچہ کوئی بھی حرم کے اندر حدود حرم کے اندر زمین ہے اس کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے، اس کے اندر ملکیت جائز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی کہا الذی جعلناہ، جس کو ہم نے بنا دیا ہے للناس، تمام لوگوں کے لیے سواء برابر، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہوں یا باہر سے سفر کر کے وہاں کی زیارت یا حج اور عمرہ کی قصد کر کے آنے والے لوگ ہوں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر کوئی بندہ اس حدود حرم کے اندر الحاد کر ظلم کے ساتھ الحاد کرتا ہے یا الحاد کا ارادہ کرتا ہے، وَمَن يُرِدْ، جو بھی چاہتا ہے، فِيهِ اس کے اندر یعنی حدود حرم کے اندر بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ الحاد کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ یہاں الحاد سے مراد جو ہے جو مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ الحاد سے مراد شرک، بدعت، گناہ، معاصی، خرافات، تمام کی تمام چیزیں ہیں، یعنی کفر، شرک، بدعت، خرافات، یہ تمام چیزیں اس الحاد کے اندر شامل ہیں۔ یعنی اگر کوئی شرک کے ذریعے اس خانہ کعبہ کے اندر یا اس حدود حرم کے اندر شرک کرنا چاہتا ہے یا کفر کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز دین کے اندر لے کر کے آتا ہے جس پر نہ اللہ کے رسول کی شریعت ہے نہ ان کے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، یا خرافات یا کوئی گناہ اس حدود حرم کے اندر کرتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، وہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ، یعنی کہ ایسا کوئی کام کرنا جو وہاں آپ کو کرنا جائز نہیں ہے، اس کو آپ اگر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ نُذِقْهُ، اللہ رب العالمین کہتا ہے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اس بندے کو، ایسے شخص کو جو خانہ کعبہ کے اندر، جو حدود حرم کے اندر ظلم، زیادتی، شرک و بدعات، خرافات اور یہ تمام چیزوں کی گناہیں کرتا ہے، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو بعض لوگوں نے وَمَن يُرِدْ، بعض مفسرین نے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو لفظ یرد ہے جو ارادہ کا معنی دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف ارادہ کر لے اور وہ گناہ نہیں کرتا ہے تو کیا اس کو بھی عذاب
ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی حدود حرم کے اندر گناہ کا صرف اور صرف ارادہ کر لے تب بھی اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا، اور بعض مفسرین کہتے نہیں، یہاں صرف ارادہ نہیں ہے بلکہ جب تک وہ کام کو کر نہ لے تب تک اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس آیت کے بعد دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے واضح کر دیا، بتلا دیا ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت۔ بیت سے مراد کیا ہے؟ بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے۔ جب ہم نے بیت اللہ رب العالمین کے گھر خانہ کعبہ کی جگہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح کر دیا۔ کیسے واضح کیا؟ کیونکہ یہ خانہ کعبہ طوفان نوح کے بعد کیا ہوتی، اس کی جگہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ کی جگہ کون سی ہے یا کہاں پر تھی۔ تو جب اللہ رب العالمین نے طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان بھیجا تو اس طوفان سے اس جگہ کا نشان بھی مٹ چکا تھا۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے عصر نو خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کروائی اور ان کے لیے اس جگہ کو واضح کیا اور اس جگہ کو بتلایا کہ خانہ کعبہ کی جگہ کون سی ہے، کہاں پر خانہ کعبہ بیت اللہ تھی، یہیں پر آپ کو پھر سے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ وہی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا، اے نبی آپ اس کو یاد کیجئے جب ہم نے واضح کر دیا تھا یا واضح کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت خانہ کعبہ کی جگہ، اور ہم نے ان کو اس شرط کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر اثر نو کرنے کا حکم دیا۔ کس شرط کے ساتھ؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں لیکن اس خانہ کعبہ کے اندر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہونے دینا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو وہاں پر شریک نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف عبادت کی جائے گی تو اس خانہ کعبہ کے اندر، اس بیت اللہ کے اندر، اس مسجد حرام کے اندر تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ وہی کہا اللہ تشرک بی شیئا، آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وطہر بیتی للطائفین، اور آپ میرے گھر کو پاک کریں، یعنی اس گھر کے اندر شرک، اس گھر کو شرک و بدعات، خرافات اور تمام چیزوں کے معاصی سے اس گھر کو پاک کیا جائے، اور اس گھر کے اندر صرف اور صرف عبادت ہو تو اللہ رب العالمین کی ہو، اس گھر کا طواف کیا جائے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اور اس گھر کے سامنے اس گھر کو قبلہ بنایا جائے، اس گھر کے سامنے لوگ اپنے جبی کو خم کریں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس کے علاوہ نہ بتوں کے لیے نہ کسی اور کے لیے، اور نہ وہاں پر کسی کو شریک کریں عبادت میں۔ وطہر بیتی للطائفین، جو طواف کرنے والے ہیں، والقائمین، اور جو قیام کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے جو رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے میرے گھر کو کفر، بدعات، نجاسات اور تمام چیزوں سے پاک کیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ ابراہیم جب تم یہ گھر بنا چکے ہو، اب یہ گھر ریڈی ہو چکا ہے، جہاں پر پھر سے دوبارہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی، جہاں پر اس کے گھر کی زیارت کی جائے گی، اس کے گھر کا طواف کیا جائے گا، لوگ دور دور سے طواف کرنے کے لیے آئیں گے، دوبارہ یہ گھر پھر سے ریڈی ہو چکا ہے طواف کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو اے نبی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ پھر سے لوگوں کے درمیان یہ ندا، یہ آواز دیں کہ لوگ اس گھر کی زیارت
اس گھر کا قصد، اس گھر کی طرف رخ کریں حج اور عمرہ کے لیے، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو آواز دی، اور وہ آواز آج پوری دنیا میں اس کا اثر اس پوری دنیا میں ہے کہ لوگ پوری دنیا سے اس بیت اللہ، اس خانہ کعبہ کی زیارت اور حج عمرہ کے قصد کے لیے آتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر کیا اور کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے، بتلا دیجئے لوگوں کے مابین حج کا۔ تو اس آیت کی شرح انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ آج کا درس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔